نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المتقین المخلصین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور تاجدار کائنات صاحب لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پاک کے تصدق اور فیضان سے آج ہم جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور قرآن مجید کی آیات بینات سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے اور اکابر امت کے احوال و آثار سے اپنے لیے سامان ہدایت اور متاع آخرت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. احباب گرامی، دل کس طرح زنگ آلود ہو جاتا ہے اور قلب انسان اور اللہ کے تعلق میں کس طریقے سے رکاوٹ اور پردہ آ جاتا ہے. اس موضوع پر آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنے اس سلسلہ وار موضوع کے ذیل میں جسے ہم نے صفائے قلب و باطن اور اصلاح احوال کا عنوان دے رکھا ہے. اس حوالے سے میں نے سورہ البقرہ کی آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. 87 اور 89، 88 اور 89. اس کے اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے. یہودیوں اور نصرانیوں سے اللہ پاک نے خطاب فرمایا اور پوری سورہ بقرہ اس کا بیشتر حصہ اللہ پاک نے ہمیں اہل کتاب کے احوال، اہل کتاب کا کردار اور اہل کتاب کا اپنے انبیاء کے ساتھ جو سلوک تھا اس کو بیان کیا. اور یہ اس لیے بیان کیا تاکہ امت مسلمہ اپنے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دین کے باب میں ان سے عبرت پکڑے، نصیحت پکڑے
اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ ہزاروں کی تعداد میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی طرف انبیاء بھیجے، مگر الا ماشاء اللہ انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا بھی، تکذیب کی، ان کی بات نہیں مانی، ان پر ایمان نہیں لائے، اور بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کا انہوں نے قتل کیا یا ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ سارا کیوں رونما ہوا؟ اس پر اللہ پاک نے جب کلام نازل کیا تو بنی اسرائیل سے خطاب کیا اور ان کے رویے کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا افکلما جاءکم رسول، تو کیا جب بھی تمہاری طرف تمہارے پاس کوئی رسول آیا، اور یہ میں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لگاتار اللہ پاک نے ان کی طرف رسول بھیجے، جس کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرا رسول بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جاتا رہا۔ ان بنی اسرائیل پر کوئی ایسا دور نہیں گزرا، ان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا، ان کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس کی طرف اللہ نے رسول نہ بھیجا ہو۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی تمہاری طرف اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا، کوئی نبی آیا، تو وہ کیا لے کر آیا؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے اور ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ کہا بما لا تہوا انفسکم، فرمایا اللہ پاک نے اس نبی کو اپنے ساتھ وہ احکامات دے کر بھیجے، وہ ہدایات دے کر بھیجیں، وہ تعلیمات دے کر بھیجیں جنہیں تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا، جنہیں تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا۔ بما لا تہوا انفسکم، جنہیں تمہارے نفوس نے پسند نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب نفس کی خواہش، نفس کی تمنا اور نفس کے اندر پائی جانے والی شہوات و خواہشات نے اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت کر دی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، تو اس کا نتیجہ پہلا جو ظاہر ہوا وہ کیا ہے؟ استکبرتم، تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا، تم متکبر ہو گئے، تم نے اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنے نفس کی بات مان کر تعلیمات نبوت کے ساتھ تکبر کا اظہار کیا اور ان کو لائق اعتنا نہ سمجھا، ان کو لائق توجہ نہ سمجھا، اور اس تکبر کے نتیجے میں پھر اہل کتاب سے دو چیزیں سرزد ہوئیں۔ ایک، اللہ پاک نے فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، ان کی بات نہیں مانی۔ اب یہ بات ماننے کا یہاں تک آپ اندازہ کریں کہ اللہ پاک نے اپنی قوت اور اپنی قدرت کے واضح مناظر اور مظاہرے ان کے سامنے رکھے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ اللہ پاک نے جب پے در پے انہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی اور تکبر کرتے رہے، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو یوں کھڑا کر دیا، ایسے
9ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے اس کو بیان کیا، اور ادھر بھی، اور اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ادھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اس حال میں کہ کوہ طور پہاڑ تمہارے اوپر یوں کھڑا تھا، کہ اگر تم اب اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو دوسرے مقام پر فرمایا کأنہ واقع بہم، وہ پہاڑ ایسے ان کے اوپر لٹکا ہوا تھا جیسے ان پر ابھی گرنے ہی والا ہے، اور اس طرح پہاڑ کھڑا کر کے اللہ پاک نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس حال میں اللہ کا نبی اتنے واضح معجزات کے ساتھ اور آیات بینات کے ساتھ ان کی طرف آیا، مگر اس کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ایک گروہ انبیاء کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور دوسرے انبیاء کے گروہ کو انہوں نے قتل کیا۔ اب جب یہ ان کی صورتحال ہوئی تو یہاں سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بندے کی نفسانی خواہشات بندے کے اندر پائی جانے والی تمنائیں اور آرزوئیں جب بندہ ان کو آگے کر لے اور اللہ کے احکامات کو پیچھے کر لے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایسے تالے لگتے ہیں کہ وہ نبی کی دشمنی کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اب یہ کلام بیان کر کے نا اللہ پاک نے اگلی جو بات ارشاد فرمائی وہ سمجھیں۔ فرمایا وقالو، جب ان کا یہ کردار ان کے سامنے رکھا گیا اور ان کو بلایا گیا نصیحت کی طرف، ان کو بلایا گیا احکامات دین کی طرف، ان کو بلایا گیا تعلق باللہ کی طرف، ان کو بلایا گیا توحید کی طرف، تو وہ کیا کہنے لگے؟ وقالو، اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دل ہیں نا ان پر غلاف چڑھ گیا ہے۔ ہمارے دلوں پر کیا ہو گیا ہے؟ بولیں، غلاف چڑھ گیا ہے۔ دل، اس کے اوپر ایسا مکمل پردہ آ گیا ہے کہ وہ دل اب اللہ کے احکامات کو قبول کرنے والا نہیں بنتا۔ تو ایسا کس شے نے کیا؟ ایسا ان کی نفسانی خواہشات نے ان کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ ان کا دل مغلوف ہو گیا، دل پر غلاف چڑھ گیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جب دل پر غلاف چڑھ جاتا ہے اور حق کی قبولیت کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، قبولیت حق کی کوئی صورت نہیں بنتی، اور بندہ اپنے تئیں یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میرے دل پر غلاف چڑھا ہوا ہے، حقیقت میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، فرمایا تمہارے دلوں پر غلاف نہیں چڑھا، اور اگر چڑھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے انکار کے سبب تم پر لعنت کر دی ہے۔ اب یہ لعنت کیا ہے؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور جب تم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہو تو اب تمہارا دل حق کو قبول نہیں کرتا، اس میں وہ کیپیسٹی، وہ گنجائش، وہ داعیہ باقی نہیں رہا کہ وہ حق کو قبول کرے۔ فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ،
پس جب یہ صورتحال ہو جائے تو بہت تھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے ایمان لانے والے ہیں۔ احباب گرامی، اس آیت طیبہ سے جو ہمارے لیے سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے احکامات کو کبھی پسے پشت نہ ڈالے اور اپنی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو عملاً رونتا نہ پھرے، عملاً رد نہ کرتا پھرے۔ اب اس پر اہل علم نے جب کلام کیا، انہوں نے کہا کہ دل کو زنگ لگتا کیسے ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ نفس اور نفسانی خواہشات جب سامنے آ جاتی ہیں احکامات الہی کے، اور بندہ نفسانی خواہشات کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالتا چلا جاتا ہے، تو دل کی سختی کے سفر پر وہ نکل پڑتا ہے، دل کے زنگ آلودگی کے سفر پر وہ نکل پڑتا ہے۔ اب یہ اگلی بات جو سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے لیے یاد رکھیں، اصول ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ اصول کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا اور اپنی نفسانی خواہشات کو سامنے رکھا تو ان کے دل بند ہو گئے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے اور ان میں قلیل ایمان والے ہوئے۔ تو اگر مسلمانوں میں سے کوئی ایسا کرے، ظاہراً اسلام کا نام لے اور اسلام کے نام پر رہتے ہوئے وہ اپنی خواہشات کی پوجا کرتا رہے اور پھر یہ سمجھے کہ میں تو اس کے باوجود رحمت الہی کا مستحق ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر مدینہ کے دیہاتیوں کا ایک قصہ بیان فرمایا، ایک بات اللہ پاک نے بیان کی سورہ حجرات کے اندر۔ وہ ایسے تھے جنہوں نے دین قبول کر لیا تھا، داخل دین ہو گئے تھے، داخل دین ہو گئے تھے، اور جب وہ داخل دین ہوئے نا تو وہ کہنے لگے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان اور دل کا، قلب کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ قلب ایمان کا مقام ہے، ایمان کا مکان ہے، ایمان جہاں رہتا ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا تو ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ گویا اللہ اور اللہ کے رسول کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ قائم ہو گیا۔ انہوں نے یہ کلیم کیا، یہ دعویٰ کیا۔ اب قرآن پاک نے کیا کہا؟ قرآن پاک نے کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیں لم تؤمنوا، ابھی تک تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تک تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ اور آگے وجہ بیان فرمائی اللہ پاک نے، فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ اب وہ ظاہراً دین پر تھے، یاد رکھیں، اللہ نے بھی کہا کہ اسلمنا، کہو کہ ہم اسلام لے آئے، مگر اللہ نے ان کا قول ایمان قبول نہیں فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ابھی تمہارے دل کی خواہشات اللہ کے احکامات کے تابع نہیں ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
آپ سے کسی نے پوچھا کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اسلام میں اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، بڑی لطیف بات۔ آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب بندہ دین میں داخل ہوتا ہے، جب بولیں بندہ دین میں داخل ہوتا ہے تو اس حالت کو اسلام کہتے ہیں۔ اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔ وہ مسلمان ہو گیا، اس کو اسلام مل گیا۔ اور فرمایا جب دین بندے میں داخل ہو جائے، جب دین بولیں بندے میں داخل ہو جائے، فرمایا اس حالت کو ایمان کہتے ہیں۔ اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ احباب گرامی، الحمدللہ تعالی ہم سارے دین میں داخل ہیں۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی الوہیت کا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم رسالت کا اقرار کیا ہے، مگر دین ہم میں کتنا داخل ہوا آج تک؟ اور دین جتنا جتنا دل میں داخل ہوتا جاتا ہے اور اعضاء پر وارد ہوتا جاتا ہے، طاری ہوتا جاتا ہے، بندہ اسی درجہ بلند ہوتے ہوتے ایمان کی کیفیت کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ اب میں نے کہا کہ اللہ پاک نے یہ جو دل کا زنگ ہے، اس کو ہم اگر سمجھے نا، تو اہل علم نے یہ بات لکھی، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر کچھ ایسی خصوصیات رکھی ہیں جو جانوروں میں بھی ہیں۔ جو کیا ہیں؟ بولیں جانوروں میں۔ وہ خصوصیت آپ کو جانوروں میں بھی مل جائے گی، اور کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ نے جانوروں میں نہیں رکھی، فقط انسانوں میں رکھی ہیں۔ فقط بولیں انسانوں میں رکھی ہیں، اور وہ انسانوں کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ اب اگر بندہ، بڑے سادہ طریقے سے میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، بڑا فلسفہ لکھا اس پر مختلف لوگوں نے، امام غزالی نے لکھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، باقی اسلام کے نامور محققین نے اور اکابر امت نے اس پر بات کی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر کلام کیا۔ تو کچھ وہ ہیں جو جانوروں میں بھی ہیں خصوصیات، اور انسانوں کے اندر بھی وہی خصوصیات ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو فقط انسانوں میں ہیں اور جانوروں میں بولیں نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر بندہ انسانوں والی خصوصیات جو ہیں نا، ان کے تحت کر دے جانوروں والی خصوصیات کو، انسانی خصوصیات بن جائیں حاکم، کیا بن جائیں؟ بولیں حاکم بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، اور جو جانوروں والی خصوصیات ہیں وہ تابع ہو جائیں، وہ رعایا بن جائیں، تو پھر بندہ اس معیار پر آ جاتا ہے جس معیار پر اس کا رب اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ چونکہ وجہ امتیاز، جس وجہ سے انسان ممتاز ہوا، افضل المخلوقات ہوا، اشرف المخلوقات ہوا، یہ وہ چیزیں ہیں جو جانوروں کے پاس بولیں نہیں ہیں اور فقط انسان کے پاس ہیں۔ اور اگر بندے نے وہ جو اللہ نے اس کو بطور انسان امتیازی چیزیں دی تھیں، بطور انسان امتیازی چیزیں دی تھیں جس سے ڈسکریمنیشن ہوتی تھی، فرق ہوتا تھا، امتیاز ہوتا تھا انسان اور حیوان کے درمیان، اگر بندے نے وہ انسانی خصوصیات مغلوب کر دیں، ان کو محکوم بنا دیا، اور جو جانوروں والی خصوصیات ہیں ان کو غالب کر دیا، تو پھر بندے کا دل بھی زنگ آلود ہو گیا اور بندہ از خود بندگی کے مقام پر بھی نہ رہا۔
کچھ لوگ ایسے ہیں، یاد رکھیں، جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اولئک کل انعام، اولئک کل انعام، یہ لوگ جانور ہیں، چوپائے ہیں۔ اور یہیں پر بات اللہ نے ختم نہیں کی، فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے اور گمراہ۔ کیونکہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں نا احباب گرامی، جن کو سدھا لیا جائے، ٹرین کر لیا جائے، تو اس کے بعد وہ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی گھر میں کسی نے کوئی کیٹ، بلی، پیٹس رکھتے ہیں نا ہم، ٹھیک ہے، کسی نے کوئی بلی رکھی ہوئی ہے یا کوئی کتا رکھا ہوا ہے، میں اس کے رکھنے کے حلال اور حرام پر بات نہیں کر رہا، بات سمجھا رہا ہوں صرف، یا کسی نے اور کوئی پرندے رکھے ہوتے ہیں، کسی نے کوئی بردباری کے لیے جانور پرانے زمانے میں اب بھی رکھتے ہیں لوگ، کسی نے کوئی بیل رکھا ہوا ہے، کوئی گدھا رکھا ہوا ہے، کوئی گھوڑا رکھا ہوا ہے۔ اچھا، جب وہ سدھا لیتا ہے، اس کو ٹرین کر لیتا ہے، تو اس ٹریننگ کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ باہر کھیت سے اس پر کوئی چیز لاد کر اس کی باغ چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ آزاد ہے، وہ چاہے تو کہیں ادھر بھاگ جائے، کہیں ادھر بھاگ جائے، مگر اسے پتا ہے کہ میرا راستہ یہ ہے، لہذا وہ سارے کا سارا بوجھ اٹھائے، اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کہ میں نے اسے گرنے بھی نہیں دینا۔ راستے میں کھالے بھی آ جاتے ہیں، راستے میں پگڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں، راستے میں رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، وہ اپنی جان بھی بچاتا ہے اور اپنے مالک کی ذمہ داری کو نبھاتا ہوا سیدھا گھر پہنچتا ہے۔ اور جب جانور سدھا لیا جائے، ٹرین ہو جائے نا، تو اللہ پاک بعض اوقات اتنے احکامات تبدیل کر دیتا ہے کہ پھر بغیر سدھایا ہوا اگر وہی شے لے کر آ جائے تو وہ حرام ہوتی ہے، اور سدھایا ہوا لے کر آ جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ شکاری کتا اگر سدھا لینا تو اس کا شکار حلال ہے یا نہیں، اور اگر سدھایا ہوا نہ ہو، کوئی عام آوارہ کتا بغیر سدھایا ہوا وہ پکڑ کر شکار لے آئے اور آپ اس سے چھڑا لیں تو حلال ہے یا حرام؟ بولیں، حرام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جانوروں میں سے بھی تمہیں کچھ ایسے مل جائیں گے کہ ان کو مالک جو راہ دکھاتا ہے، جب ایک دفعہ تربیت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے مالک کے گھر کی راہ نہیں بھولتے، اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کے احسانات کو نہیں بھولتے۔ مگر سنو، تو فرمایا مگر انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں اپنے رب کے احسانات یاد ہی نہیں رہتے، رب کے احسانات یاد نہیں رہتے، رب کا راستہ ان کو یاد نہیں رہتا۔ وہ راستہ یاد کیوں نہیں رہتا؟ وہ راستہ یاد، بولیں، کیوں نہیں رہتا؟ اس وجہ سے کہ ان کو نفسانی خواہشات نے اپنے رب کا راستہ بھلا دیا اور وہ اپنی ہی خواہشات کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا، وہ اپنی خواہشوں کا پجاری ہو گیا؟ تو اہل علم نے بات کی، بات کو اگلے خطبہ جمعہ کی ابتدائیہ کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو قوتیں انسان کو ایسی عطا کی جو جانوروں میں اور انسانوں دونوں میں مشترک ہیں، وہ ہے انسان کی قوت غضب، غصے کی قوت۔ اور یہ غصے کی قوت اگر انسان پر غالب آ جائے تو کہتے ہیں کہ انسان کو سبعیت یعنی درندگی اس میں آ جاتی ہے، سبعیت درندگی آ جاتی ہے۔ اور دوسری قوت جو انسانوں میں بھی ہے اور جانوروں میں ہے وہ قوت شہوت ہے۔ شہوت، اور شہوت سے مراد شدید خواہش،
جو انسان کے اوپر چھا جائے اور اس کو اپنے ذات میں ایسا جکڑ لے کہ انسان اس خواہش کے بغیر رہ نہ سکے، اس کو کہتے ہیں شہوت اصطلاح میں۔ اللہ پاک نے فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ قرآن پاک کے اندر کہ شہوتوں کی محبت اللہ نے اس دنیا میں مزین کر کے رکھی ہے، مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے شہوت۔ تو یہ شہوت انسان میں بھی ہے اور حیوان میں بھی ہے، اور انسان پر جب چھا جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بہیمیت اس کے اندر آ جاتی ہے، حیوانیت آ جاتی ہے، وہ پھر انسان کے درجے پر نہیں جانور کے درجے پر چلا جاتا ہے۔ اور جو اللہ نے امتیازی خصوصیات عطا کی ہیں نا، ان میں ایک عقل ہے۔ ایک کیا ہے؟ عقل ہے۔ یہ عقل وہ ہے جو جانوروں کے پاس اس طریق پر نہیں ہے جس طریق پر اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے، اور پھر اس عقل کے طریق پر اللہ نے انسان کو دل عطا فرمایا ہے۔ وہ دو قوتیں مشترکہ اور یہ دو قوتیں ممتاز، اگر یہ دو ممتاز قوتیں ان مشترکہ قوتوں پر غالب آ گئیں تو بندہ فقط بندہ نہ رہا، اللہ کا بندہ ہو گیا اور اس کا دل چمک گیا۔ اور اگر وہ دو مشترکہ قوتیں ان دو ممتاز قوتوں پر غالب آ رہی تو پھر بندہ عام بندہ بھی نہ رہا، بندہ جانوروں اور بہائم کے درجے پر چلا گیا۔ اب یہ قوتیں کیسے مؤثر ہوتی ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو بات کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صفائے قلب کی دولت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔